ہمدردی ہے، ان کے اندر بھی انسانی ہمدردی ہے. ہم نے بھی ان کو ویلکم کیا تھا، لیکن یہ اب 58 برس ہو رہے ہیں 47 سے لے کر، لیکن وہاں بیٹھ گئے. ان نے وہاں بیٹھ کر وہاں پر قبضہ کر لیا ہے. کشمیر پورے کا پورا غلام ہے، اور آزاد کشمیر یہ لفظ ہی جھوٹا ہے. وہ غلام کشمیر ہے، وہ آزاد کشمیر نہیں ہے. کشمیر اس طرف کا ہو یا اس طرف کا ہو، وہ غلام ہے. وہ مقبوضہ پاکستان ہے، وہ مقبوضہ ہندوستان ہے. ہم تو مقبوضہ علاقے میں بستے ہیں، کہاں آزادی ہے؟ اس طرف کوئی آزادی نہیں ہے. لیکن یہ نام دیے ہوئے ہیں کہ اس کو آزاد کر دو، اور کہتے کیا ہیں؟ پاکستان کے زیر انتظام علاقہ. بات تو یہ کی ہے. مجھ سے یہ آپ کے پولیٹیکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھیجے ہوئے 3 گئے تھے، کیا کہتے ہیں، سفیر، اور انہوں نے ساری ویلی کا بھی دورہ کیا اور سب طرف سا، اور کشمیر کا بھی دورہ کیا. آزاد کشمیر میں بھی گئے. 3 سفیر تھے. وہ پتہ نہیں ایک اس بیلجیم کے تھے، ایک یونان کے تھے، تیسرا کوئی نہیں. ہمارے سردار صاحب کو پتہ ہے، سردار عبدالقیوم خان صاحب کو، وہ بہت دور کی نظر رکھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے. تو انہوں نے وہ تجزیہ کرنے گئے تھے. سن کو تجزیہ کیا تھا ان کا؟ میں نے پوچھا جب ویر پر گئے ملنے کے لیے، تو وہاں یہ ایک لمبی داستان ہے، میں نہیں بتاتا کیونکہ پھر بہت ہی لمبا ہو جائے گا. بس اتنی سی بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف انصاری کو ملنے آئے. ڈپٹی کمشنر پریشان تھا، اور لے کر کون گئے تھے؟ سردار عبدالقیوم خان صاحب خود گئے تھے اس ہیلی کاپٹر میں. وہاں پہنچے تو انہوں نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا کہ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارا تجزیہ تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر تو ٹھیک ہی ہے، کوئی گڑبڑ تو ہے نہیں، اور ادھر جو ہے جموں وہ بھی ٹھیک ہے، گلگت کی تو وہ بات ہی کوئی نہیں. ویلی میں تھوڑی سی گڑبڑ ہے جو ادھر سے یہ کراتے ہیں، ان کو تھوڑے سے کچھ حقوق ہے. یہ وہ 3 سفیر تھے جن کی یہی رپورٹ ہونی چاہیے تھی. میں نے کہا جی آپ کا سارا غلط تجزیہ. کہنے کیوں؟ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے کہ ادھر بھی فوج کی حکومت ہے، ادھر بھی فوج کی حکومت ہے. وہاں بھی جو فوج قبضہ اس کا بھی ہے، فوج کا قبضہ ادھر ہے. کوئی پتہ نہ اس فوج سے مرضی سے ہل سکتا ہے، اس طرف ہل سکتا ہے. ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم سارے کشمیری غلام ہیں. اور لیکن یہ آپ کا غلط تجزیہ ہے کہ ویلی میں جو یہ تحریک آزادی چل رہی ہے یہ ادھر سے چلا رہے ہیں. یہ غلط بات ہے. ہم کشمیری چلا رہے ہیں اور ہم مسلح جدوجہد کر رہے ہیں. وہ کہہ لگے کیسے؟ کہہ لگے جب یہ ساری عادت بھی ہے کہ ادھر اور ادھر کہتے ہیں تو آپ ادھر کیوں نہیں کرتے؟ مسلح جدوجہد پاکستان کے خلاف کیوں نہیں کر رہے؟ سن لو پاکستانی بھائیوں. تو میں نے ان کو کہا بات سنیں، ایک واضح فرق ہے. ہم ہیں ان کے غلام، ہیں ان کے قبضے میں، ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. لیکن دونوں حکومتوں نے ادارہ اقوام متحدہ میں کشمیریوں سے ساری دنیا کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے گا، ان کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا. ہندوستان نے انکار کر دیا ہے، لیکن جو پاکستان ہے اس نے انکار نہیں کیا ہے. اس لیے جب یہ انکار کرے گا اس کے خلاف بھی اٹھائیں گے. کہنے لگے جی ہمیں تو بہت دکھ ہوتا، افسوس ہوتا کہ اگر آپ کو نہ ملتے تو، کیونکہ یہ تو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ یہ صورت کیا ہے. تو کہنے لگے آپ خود مختار کشمیر کہتے ہیں، تو کوئی بھی نہیں کہتا. میں نے کہا یہ تو سردار کیوں بھی چاہتے ہیں، آزاد کشمیر کی اسمبلی بھی چاہتی ہے، تمام وکیل چاہتے ہیں، تمام لوگ چاہتے ہیں. لیکن آپ کو کیسے کہیں؟ آپ تو چلے جائیں گے تو ہمیں تو قلعوں میں بھیج دیتے ہیں، کار تسلوں میں بھیج دیتے ہیں. آپ تو 11 برس تک ہمارا پتہ نہیں لیتے. کیا ہوا تھا؟ شیر کشمیر نے امریکن لیڈر سے ملاقات کی تھی، غالباً وہ کیا تھا جی، وہ جو اسکینڈل میں نکلا تھا، نام نہیں یاد رہ گیا اس کا، وہ واٹر گیٹ اسکینڈل میں. ہاں جی ہاں، وہ ڈیکسن سے ملے تھے تو ان کے خلاف الزام یہ لگا تھا کہ یہ ایک امریکن لیڈر سے مل کر یہاں سازش کر رہے ہیں. وہ جو کانسپیریسی کیس بنا تھا، آپ کو میں نے کہا 11 برس تک وہ جیلوں میں رہے. پھر نہ کوئی امریکن لیڈر یہاں پر آیا، نہ تم میں سے کوئی آیا، نہ شیر کشمیر کی کسی نے پتہ ہی دیا کہ وہ کہاں گئے. تو میں نے کہا اگر وہ یہ کہیں تو ان کو حکومت تو نہیں مل سکتی، اور وہ نہ حکومت کر سکے، وہ تو جیلوں میں چلے جائیں گے. میں نے کہا کبھی دنیا میں دیکھا آپ نے کہ کوئی صدر رہ آیا اس کو کبھی جیل میں بھیجا گیا ہو؟ اس کی تو احترام ہوتا ہے. اور یہاں پر تو یہ ہے سردار کیوں صدر رہا ہے کتنی دفعہ، جیل میں بھی کتنی دفعہ. وہ 4 سال 2 سال اگر صدر رہتا ہے 3 سال جیل کاٹ لیتا ہے. اور سردار ابراہیم وہ جیل میں رہا ہے، اور سب میں کہتا ہوں قید خورشید جیل میں رہا ہے. اس کو سیدھا اس کو بہت انتہائی ذلیل کر کے پکڑ کر جیل میں لے گئے تھے. میں نے کہا وہ سب جیلوں میں رہے، آپ نے کبھی پتہ لیا ہے ہمارا؟ میں نے کہا ہم آپ کے سہارے پر نہیں لڑ رہے ہیں. ہم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. ہم اس اللہ سے احسان آنا چاہتے ہیں. اللہ کی یہ زمین مالک اللہ ہے اس کا، باقی تو تم وارث لوگ ہو. اس دنیا کا مالک امریکہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے. ساری دنیا کا مالک اللہ ہے.
اور یہ جو کہتے ہیں امن ہو جائے اور ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے؟ تو یہ تم ہی کہو۔ دنیا میں ظلم پھیل رہا، دہشت گردی ہو رہی، اعلان کی جو لبنان ہے اس کو کھنڈر بنا دیا گیا، اور اسی تک انتظار کر رہے ہیں جو باقی بچا وہ کھنڈر بن جائے تو پھر وہاں پر ہم صلح کرا دیں گے۔ کشمیری کسی پر بھروسہ نہیں کرتی۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ نے بہت سی باتیں شکایت کے طور پر سنی ہیں، یہ آپ بات یہ بات لے کر جائیں کہ اگر شکایت کوئی ہے تو پاکستان کے حکمرانوں سے ہے۔ پاکستان کے 15 کروڑ عوام آپ کے ساتھ ہیں، کشمیری تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ہمت رکھ کے جائیں، اور وہی جذبہ جس سے آپ نے کشمیری قوم کو بیدار کیا ہے، میں یہ کہہ سکتا ہوں اب بھی کہ ہماری قسمت کا فیصلہ تو آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ تو ہیں ہی 1/3، فیصلہ تو وہ ہوگا جو 2/3 کریں گے، تو 2/3 تو آپ کے پاس ہے۔ اب یہ ہماری کشمیر کے فیصلہ کرنے والے بیٹھے ہیں، میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ میں ان کے لیے جگہ اس لیے چھوڑ رہا تھا کہ یہ ہماری جو اگلی نسل ہے ان نے سنبھال لیا، کہتے تھے تپسی تک ٹھس کر سے، اس نے بتا دیا کہ ایک بہت بڑی طاقت کے ساتھ گھڑ کر بتا دیا۔ لیکن ہم اس نتیجے پر پہنچے۔ بھائی گلگت کی بات سنو، بات یہ ہوئی کہ پاکستان کے سازشی گروہ نے کیا کیا، کشمیریوں کو لڑایا، سردار ابراہیم کو، سردار قیوم اپنے چودھری غلام عباس کو، ان کو آپس میں لڑایا، اور پھر اس کے کیا کیا، برمانی نے وہ معاہدہ کراچی کیا۔ اس معاہدے کے تحت کیا کیا کہ آزاد کشمیر تو تم سنبھالو نا، زیرے کی نمبرداری ابراہیم خان، تو یہ پراپیگنڈا شنڈا جو ہے نا چودھری غلام عباس کر لیں گے، اس کا استصواب ان دنوں بات بہت کی نا۔ تو گلگت چونکہ تم خوراک نہیں پہنچا سکتے، یہ ہمارے پاس ذرا خوراک پہنچانے کے لیے رہنے کو، اور یہ قابل ہو گئے۔ کمال یہ ہے کہ وہ چونکہ سڑک کوئی نہیں تھے، میں نے بھٹو صاحب سے بات کی، میں نے کہا بھٹو صاحب یہ تو ظلم ہے، یہ ہمارا ملک ہے اور آپ نے قبضہ کر رکھا ہے۔ کہنے لگے جی آپ کے لیڈروں نے لکھ کر دیا۔ میں نے کہا کہاں ہے بیانامہ؟ وہ بہت انتظام کے لیے لکھ کر دیا تھا، وہاں خوراک نہیں پہنچتے تھے اس وقت، بنگلہ دیش نہیں بنا تھا۔ کہنے لگے انصاری صاحب پھر تو 1000 میل دور تھا نا یہ بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان، ہمیں تو پھر نہیں ساتھ رکھنا چاہیے تھا نا، آپ کا تو یہ ساتھ ان کو کہنا چاہیے تھا، سڑکیں بنانی چاہیے یہ آپ کے لیے، اور بہت سخت لفظ استعمال کیے لیڈروں کے خلاف۔ کہنے لگے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر میں کروں گا کہیں گے پنجابی کہے گا معافی دینا پنجاب والوں، پنجابی کہے گا یہ سندھی تھا تو یہ کر گیا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آپ کے حق آپ کو کہنے کا حق ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ 70 میں ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور پورے آزاد کشمیر میں بائیکاٹ کی مہم چلائی، اور یہ مہم چلاتے ہوئے ہم گلگت کی طرف گئے، ایک دفعہ بھی فلائٹ نہیں کینسل، دوسری دفعہ بھی، اور تیسری دفعہ ہم کسی نہ تیسری دفعہ ہم گلگت پہنچ گئے۔ اور جب ہم نے گلگت میں ایک جگہ ایک ہوٹل میں جھنڈا لہرایا، خاص کر جھنڈا، مقبول بٹ شہید ہمارے ساتھ تھے، میر عبد المنان ہمارے ساتھ تھے، مسٹر امان اللہ تھے، میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو جب ہم نے جھنڈا لہرایا تو میں سچ کہتا ہوں کہ تمام گلگت باہر نکل آیا اور دیوانوں کی طرح ناچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا آج ہماری آزادی کا جھنڈا بلند ہو گیا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا آپ سنیں، انہوں نے کیا کیا، میں راتوں رات نہ وہ ترتی بھیج رہا جس نے پکڑا تھا تیرا چلا گیا، نہ وہ کیپٹن بابر وہاں موجود ہے جس نے ہمیں گرفتار کروایا تھا، وہ سب چلے گئے۔ تو انہوں نے راتوں رات ہمیں گرفتار کیا، حکومت پاکستان میں تو پہلے ایئرپورٹ پر روکے رکھا، اور وہاں بڑی فوج کٹھی تھی، ہم سمجھے ہمارے استقبال کے لیے آئے، ہم کو بڑے لوگ ہیں، اور اصل میں وہ روک اس لیے رکھی تھی وہیں سے واپس بھیجنا چاہتے تھے، لیکن یہ منسٹری والے فیصلہ نہیں کر سکے تھے، کرنا کہتے یہ تو جناب وہاں تک پہنچ گئے، آدھی رات تک انہیں حکم مل گیا اور انہیں ہمیں یاقستان میں بھیج دیا، ہمیں پھینکا جا کر، پولیس نے پکڑا، تھانے میں رکھا، حوالات میں رہے آپ کے حوالات میں، اور پھر وہاں اس کے بعد یاقستان میں بھیجا۔ یاقستان وہ لوگ علاقہ ہے جہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، کوئی تھانہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں جو چاہے گولی مار دے، انہوں نے ہمیں اس طرح سے رکھا تھا۔ لیکن کیا ہے، میں گلگت کے لوگوں کو سلام کرتا ہوں، جو وہ پولیس کے لوگ آئے تھے انہوں نے اپنی تمام بندوقیں ہمارے حوالے کی اور کہنے لگے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، آپ چلو۔ ہم نے کہا یہ بات نہیں ہے، ہم تو آپ کو یہ درس نہیں دینے آئے ہیں کہ آپ یہ کریں، کہ کیونکہ آپ کو پرامن طور پر جدوجہد کرنی ہے۔ اور پھر اس کا کیا ہوا، میں نے تقریر کی تھی یحییٰ خان کے، میں معافی چاہتا ہوں، پھر میں کی بات آئے گی، میں کچھ بھی نہیں ہے، میں ایک ہمبل کارکن ہوں، سیاسی کارکن ہوں، میرے دوست نے کیا تھا سب کچھ۔ تو وہ جب کہ ایبٹ آباد میں تقریر کی تھی، یحییٰ خان کو چیلنج کیا تھا کہ میں نے کہا تھا یحییٰ خان یہ گلگت اور بلتستان تیرے بھاوا کی جاگیر نہیں ہے، تو نے پاکستان پر ہی جبرن قبضہ کر رکھا ہے اور تو سمجھتا ہے کہ کشمیر پر بھی قبضہ کر رکھے گا۔ وہ میرے خلاف مقدمہ بنا، ماشاء اللہ کے تحت میرا ٹرائل ہوا، ایبٹ آباد میں ٹرائل ہوا، ہری پور میں جیلیں کاٹتا رہا، اور ہری پور جیل میں ایک عجیب منظر دیکھا،
وہاں 70-80 جو گلگت کے تھے بڑے بڑے گرینڈیئر لوگ، انہوں نے 1947 کی جنگ آزادی لڑ کر اس گلگت کو آزاد کرایا تھا. یہ تھے کرنل حسن، یہ تھے ہمارے میجر نیک عالم میر پکے، اور یہ تھے جنرال ہمارے جو وہاں پر فوج ڈوگرا فوج کے افسر تھے. انہوں نے ساری فوج کو ادھر ملا دیا تھا اور گلگت پر انہوں نے اس گلگت کو پر جو ہے قبضہ کیا تھا اور ڈوگرا کو وہاں سے گرایا تھا، گھنسارا سی کو پکڑ لیا تھا. یہ اپنے کیچ خورشید وغیرہ جو ہمارے تھے، یہ تو اس گھنسارا سی کے تبادلے میں ادھر آئے تھے، اور ہمارا دلکار بھی آیا تھا. یہ تو اس تبادلے میں آئے تھے. گھنسارا سی تو سارا یہ ہمارا ملک تھا اور ہمارا ملک ہے، اس پر ہم کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیں گے. کشمیر کی جو زمین ہے اس کا ایک ایک ذرہ کشمیریوں کا ہے، اور میں جب کہتا ہوں کشمیر کا ذرہ ذرہ کشمیریوں کا ہے تو میں پھر ایک اور بات بتاؤں. نہ صرف قائد اعظم بلکہ بھٹو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میں 1000 سال تک جنگ لڑنی پڑی آزادی کی کشمیر کی تو میں لڑوں گا. اس نے تو نہیں کہا تھا اس طرح کروں گا. میں کہتا ہوں آپ نے میاں صاحب نے، میاں نواز شریف نے تہران میں کہا کہ کشمیریوں کو تو آزاد رہنے کا حق ہے. بے نظیر بھٹو نے کئی بار کہا ان کا یہ آپشن بھی ہے کہ خود مختار رہیں. اور پھر یہی نہیں، ہندوستان سے بھی آواز نکلی. جو پہلا ہندوستان کا گورنر جنرل بنا تھا شری راج گوپال آچاریہ نے، اس نے کہا تھا کشمیر کشمیریوں کا ہے، کشمیر کشمیریوں کے حوالے کر دو، اس کے لیے نہ لڑو. لڑو گے تو یہاں پر جب تم زخمی ہوگے تمہاری گولیاں چلے گی، پھر تمہارا اسلحہ ختم ہوگا، تم دوسرے لوگوں سے تم قرضہ لو گے، اپنے لوگوں کو غلام بناؤ گے، کشمیر کشمیریوں کے حوالے کر دو. ہوا وہی نہیں مانی اس کے بعد. اور بات میں وہ ایک بڑی بات تاریخ ہے، اس کو نہیں بتاتا، لمبا ہو جائے گا ٹائم، مجھے ختم بھی کرنا ہے. تو میں یہ بات یہ کر رہا تھا، اس لیے بات کر رہا تھا کہ یہ گلگت کا ہی مقدمہ تھا جس کی وجہ سے مجھے ہری پور جیل میں رکھا گیا. یہ گلگت ہی کا ایک مقدمہ تھا جو ہم نے پاکستان کی سپریم کورٹ میں لڑا. اور سپریم کورٹ کے اندر بات کیا ہوئی، اس میں یہ الزام تھا کہ یہ لوگ گلگت اور بلتستان کو جو پاکستان کا حصہ ہے وہ الگ کر کے آزاد کشمیر میں شامل کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اٹارنی جنرل کو بلایا گیا اور اس سے اس کے جسٹس یعقوب علی نے پوچھا، یہ بند کمرے میں بات ہوئی تھی، ہم نے کھول دی تھی، ہم نے اس پر ٹیمپلیٹ شائع کی ہوئی. تو جناب ہوا یہ کہ اس وقت اس نے آ کر کہا بتاؤ گلگت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کیا بات ہے، یہ تو تمہارا الزام ہے ان کے خلاف. ہم وہاں تو کھڑے ملزموں کے کٹہرے میں کھڑے تھے اور وہاں پر یہ الزام رکھ رہے سپریم کورٹ کے جج سن رہے. اس نے کہا کہ بات سیدھی سی ہے کہ گلگت بلتستان جموں کشمیر کا حصہ ہے. ہم نے اس کو اس طرح رکھا ہوا ہے اس طرح کہ اگر شاید کہیں یہ ہو جائے استصواب رہے تو یہ ہمارا سارا ووٹ ضائع ہو جائے گا، اس لیے اس طرح رکھا ہوا اپنے ساتھ نہیں ملا کے. ہماری پالیسی یہی ہے کہ دینا نہیں آؤ. بات سمجھ گئے ہو. اور اس کا ایک اور واقعہ بتاؤ دینا نہیں کیا. جب ہم خود کی کشمیر کی باتیں کر رہے تھے، میاں محمود آپ کو غلام بنایا ہوا انہوں نے، اور آپ کا پاکستان ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں روگ سٹیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں فیلئر سٹیٹ ہے، اس کو کہتے ہیں یہ ایکسس آف ایول میں سے ہے. غور کرو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، تم تو آزاد خیال رکھتے ہو، تم پاکستان کی آزاد، اس امریکہ کی آزاد فضا میں ہو جہاں فریڈم آف سپیچ ہے، یہاں فریڈم آف اسمبلی ہے، اور جہاں آپ اپنے خیالات کو، میں کہتا ہوں یہاں یہ تو آپ امریکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ خوش قسمت ہیں اس لحاظ سے جو آزاد کشمیر کے غلام کشمیر کے لوگ آئے ہوئے ہو کہ تم غلامی سے نکل کر ایک ایسی فضا میں ہو کہ جہاں آزادی سے بات کر سکتے ہو، آزادی سے اس ملک کے صدر کو بھی ہے اس کو بھی تنقید کر سکتے ہو. ان کے ہاں اس کے آئین جو ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہوگی، وہ تو آپ نے اوتھ پہ لیا ہوا ہے، آئین کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرنی. قانون کی حکمرانی اور آئین کی حکمرانی کے تحت ان کی جو ان کی پالیسی ہے اس کے خلاف، اس کے خلاف آپ احتجاج کر سکتے ہیں. آپ احتجاج کر کے ان کو بتا سکتے ہیں کہ دنیا میں کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو کشمیر کے بارے میں. لیکن رچرڈ باؤچر کا تازہ بیان بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا. ابھی تو